جی منیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ آپ بھی ماشاءاللہ درس نظامی سے فارغ التحصیل ہیں. کہاں سے آپ نے پڑھا؟ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، ناظرین کو بھی کچھ ترغیب دلائیں آج ٹیلیتھون کے حوالے سے. سب کچھ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے صدقے ہی میں ملا ہے. خانپور جامعۃ المدینہ میں پڑھا تھا، پھر صادق آباد پڑھا ہے، پھر اس کے بعد کراچی کے اندر دورہ حدیث جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز در فیضان مدینہ میں ہی مکمل کیا ہے. اور مکمل طور پر یعنی ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ دعوت اسلامی سے سیکھا ہے، اور جو کچھ ملا ہے وہ دعوت اسلامی کے در سے ملا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا در ملا ہے تو دعوت اسلامی کے در سے ملا ہے. تو دعوت اسلامی کا تعارف کروانا تو میں ایسے سمجھتا ہوں جیسے حکیم لقمان کو حکمت سکھانے والی بات ہو جائے گی. لہذا میں اس سے آگے والی بات کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنا مالی طور پر، تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ دنیا کا دستور ہے کہ بندہ مال کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر مال بندہ راہ خدا میں دے دے تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ مال بندے کی حفاظت کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اکابر جو پیشوا گزرے ہیں، جو مقتدا گزرے ہیں، جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. اگر تینوں ہستیوں کو ہم دیکھیں نا تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کو یہ چیز بڑی پسند تھی کہ وہ اپنا مال دین کے طالبوں پر خرچ کریں. آقا علیہ السلام خود بھی خرچ کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی آقا علیہ السلام یہ ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم بھی اپنا مال دین کے طلباء پر خرچ کرو. اصحاب صفا کا واقعہ دنیا جانتی ہے کہ کس انداز میں آقا علیہ السلام نے اصحاب صفا پر اپنا مال خرچ کیا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کنگن دیے تھے تو آقا علیہ السلام نے ان کو بھی فروخت کر کے جو رقم بنی تھی وہ رقم ساری اصحاب صفا پر آقا علیہ السلام نے خرچ کی ہے. تو دین کے طالبوں پر خرچ کرنا یہ آقا علیہ السلام کا بھی انداز رہا ہے. اب آقا علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان پر آ جائیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھ لیں کہ جب آقا علیہ السلام سے ان کی دوستی لگی تھی نا تو ان کی تقریباً جو عمر تھی وہ 16 سال تھی اور آقا علیہ السلام کی 18 سال تھی، یا ان کی 18 سال تھی اور آقا علیہ السلام کی 20 سال تھی. اور جب یہ ایمان لائے ہیں تو 40,000 دینار یعنی جو سونے کے سکے تھے 40,000 دینار آقا علیہ السلام کے دین پر قربان کر دیے تھے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ان کا انداز دیکھیں. غزوہ تبوک کا موقع ہو یا دیگر جو مواقع تھے وہاں پر بھی انہوں نے اپنا سارا مال آقا علیہ السلام کے قدموں پر قربان کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ کس طرح کئی بار آقا علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں. معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہی ہوا کرتا تھا کہ اپنا سارا مال آقا علیہ السلام کے دین پر قربان کر دیا کرتے تھے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، سردار ہیں، سرتاج ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. کروڑوں حنفی موجود ہیں. آپ دیکھیں ان کا عمل کیا ہوا کرتا تھا. آپ جو ہے وہ بغداد سے مال لاتے تھے، کوفے کی مارکیٹوں میں بیچتے تھے، جو پروفٹ ہوتا تھا وہ سارے کا سارا نفع اکٹھا کرتے، اس میں سے سارے کا سارا جتنے بھی علماء ہوتے تھے ان تمام علماء پر خرچ کر دیا کرتے تھے. اگر پھر بھی کچھ بچ جاتا تھا نا تو نقد رقم ان کے ہاں پہنچا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب نے مجھے تمہارے لیے ہی عطا فرمایا ہے. اب سارا مال آپ علماء پر خرچ کرنا، یہ انداز. اب دیکھیں کہ ہم اگر کسی کو عالم بنانا چاہیں نا، اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس مالی طور پر کوئی یعنی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم مال کسی کو دیں اور وہ عالم بن جائے. ایک تو ہوتا ہے کہ انفرادی کوشش کر کے کسی کو عالم بنا دینا، یہ بھی ثواب جاریہ کا صدقہ ہے کہ یار ہم نے کسی کا ذہن بنایا وہ عالم بن گیا. آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان کا ذہن بنایا تھا امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو مالی طور پر بھی بہت اسٹرانگ تھے. نام ان کا نعمان تھا، آج دنیا ان کو امام اعظم کہتی ہے. ان کا ذہن کس نے بنایا؟ امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنایا. پھر امام اعظم کو دیکھیں، انہوں نے ایک بندے کی کفالت کی تھی اور مالی طور پر اس کے گھر کا سارا خرچہ 20 سال تک آپ نے خرچہ اٹھایا. 20 سال تک کسی کے گھر کا خرچہ اٹھانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. لفظوں میں سن لینا یہ الگ بات ہے، لیکن تصور کر کے دیکھیں 20 سال تک کسی کے گھر کا خرچہ اٹھانا یہ کوئی عام بات نہیں. امام اعظم نے اٹھایا اور ان کو تسلیاں دی کہ تم پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کا نام لیں گے. آج دنیا اس کو امام ابو یوسف کہتی ہے. پھر انہوں نے آگے جو عالم بنائے دنیا ان کو امام محمد کہتی ہے. اسی طرح اس انداز میں ان لوگوں نے دین کا کام کیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ یہ مال کل بروز قیامت ہماری حفاظت کرے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. راہ خدا میں خرچ کرنا یہ صحابہ کا طریقہ، اولیاء کا طریقہ. خود ہمارے آقا علیہ السلام دین کے طلباء پر خرچ کرتے. آج ہمیں موقع ملا ہے آگے بڑھ کے خرچ کرنے کا.